واش روم بہت ہی گندا تھا، فرش گیلا تھا، واش بیسن میں داغ تھے، ٹوائلٹ پیپر غائب تھا اور کموڈ میں غلاظت تھی۔ ہاتھ دھونے کے لیے صابن لگایا، ایک ٹونٹی کے نیچے ہاتھ رکھا وہ نہیں چل رہی تھی، دوسری کے نیچے ہاتھ رکھا وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے تیسری پر قسمت آزمائی، وہ چل پڑی، ڈرائر بھی نہیں چل رہا تھا اور ٹیشو پیپر کا باکس بھی خالی تھا۔ باتھ روم کی صفائی کا لڑکا دوڑ کر آیا اور مجھے چند ٹیشو پیپر پکڑا دیے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کافی پیتے ہو؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر ناں میں سر ہلا دیا۔ میں نے پوچھا، اور چائے؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ ایک کپ چائے پئیں گے؟ اس نے میری طرف دیکھا، اس کے بعد اپنی طرف دیکھا اور بولا، نہیں نہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ کو میرے ساتھ چائے پینی پڑے گی۔ وہ گو مگو کی حالت میں بولا، سر میں ڈیوٹی پر ہوں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں اگر آپ کو ڈیوٹی مینیجر سے اجازت لے دوں تو کیا آپ میرے ساتھ چائے پی لیں گے؟ اس نے غیر یقینی حالت میں ہاں کر دی۔ میں اسے لے کر ایئرپورٹ کے ڈیوٹی مینیجر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بڑے تپاک سے ملے۔ میں نے ان سے اپنا مدعا بیان کیا تو وہ تھوڑی دیر تک مجھے اور سوئی پر لڑکے کو دیکھتے رہے اور پھر بولے، اس نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، کیا آپ گڑبڑ کے بعد لوگوں کو چائے پلاتے ہیں؟ اس نے کہا لگایا اور لڑکے کو آدھ گھنٹے کے لیے چھٹی دے دی۔ میں اسے ساتھ لے کر کافی شاپ پر گیا، اس کے لیے چائے اور اپنے لیے کافی آرڈر کی اور ہم میز پر بیٹھ گئے۔ وہ بیچارہ زندگی میں پہلی مرتبہ کافی شاپ کی کرسی پر بیٹھا تھا، لہٰذا مجھے اس کے جسم میں ہلکا ہلکا ارتعاش صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر گپ لگا کر اسے ایزی کیا اور پھر اس سے کہا، باتھ رومز کو صاف رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کیوں نہیں کرتے؟ مسافروں کو آپ کے سامنے کتنی دقت ہو رہی تھی۔ اس نے خوف سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ میری شکایت لگانا چاہتے ہیں؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں نے اگر شکایت کرنی ہوتی تو میں آپ کو چائے کیوں پلاتا؟ اس نے اطمینان سے سانس لیا اور پھر کہا، آپ وعدہ کریں آپ میری باتیں ڈیوٹی مینیجر کو نہیں بتائیں گے، میری جاب چلی جائے گی۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ مسکرا کر بولا، سر واش روم میں صفائی کے لیے ہم 2 لوگ ہوتے ہیں، ہم 10 گھنٹے مسلسل کام کرتے ہیں، ہمارا سارا واشنگ میٹیریل روزانہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود واش رومز صاف نہیں ہوتے، ہم کیا کریں؟ میں نے پوچھا، کیا صفائی کے لیے لوگ کم ہیں؟ وہ بولا، ہرگز نہیں، دنیا میں ایک واش روم میں ایک بندہ ہوتا ہے جبکہ ہم 2 ہیں۔ میں نے پوچھا، پھر ایشو کیا ہے؟ وہ بولا، آپ لوگ۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، سر یہ ایئرپورٹ ہے، یہاں خوشحال اور پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، لیکن 99% لوگوں کو واش روم استعمال کرنا نہیں آتا، یہ فلش نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو بٹن کو اتنی زور سے دبا دیتے ہیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے، کموڈ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں جس سے کور ٹوٹ جاتے ہیں، فرش گیلا کرتے ہیں، واش بیسن میں ناک اور گلا صاف کرتے ہیں جس سے غلاظت جالی میں پھنس جاتی ہے، ڈرائر کو دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں، ہاتھ صاف کرنے کے لیے 10 ٹیشو ضائع کر دیتے ہیں اور وضو خانے کی بجائے ٹوائلٹ اور واش بیسن میں وضو کرتے ہیں، لہٰذا ایک فلائٹ کے بعد واش رومز استعمال کے قابل نہیں رہتے، ہم ابھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری فلائٹ آ جاتی ہے اور وہ مسافر گند ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں برا بھلا بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ خود بتائیں، جب 1 گھنٹے میں 200 لوگ واش رومز گندے کریں گے تو کیا ہم 2 لوگ انہیں صاف کر سکیں گے؟ آپ یقین کریں، لوگ جیبوں میں مٹی کے ڈھیلے ڈال کر آتے ہیں اور کموڈ میں پھنسا کر چلے جاتے ہیں، یہ ٹیشو پیپر کا پورا رول کموڈ میں پھینک دیتے ہیں اور خواتین بچوں کے پیمپر کموڈ میں ڈال دیتی ہیں، ہم یہ گند کیسے صاف کر سکتے ہیں؟
میں حیرت سے اس کی کہانی سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا اس کا حل کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا آپ لوگ جب تک گند مچانا بند نہیں کریں گے اس وقت تک صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی۔ خواہ آپ واش رومز کی صفائی کے لیے 2,000 بندے بھی رکھ لیں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا، اس کو تھپکی دی اور ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ میرے لیے زندگی کا یہ ایک نیا زاویہ تھا۔ پاکستان میں صرف 1% لوگ ہوائی سفر کے قابل ہیں اور یہ لوگ خوشحال اور پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن آپ ان کی سیوک سینس اور لائف ٹریننگ دیکھ لیں، ان لوگوں کو بھی واش روم استعمال کرنا نہیں آتا۔ آپ جہازوں کے واش رومز کی حالت بھی دیکھتے ہوں گے، یہ بھی کسی طرح قابل ستائش نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ خود سوچئے، جو لوگ جہاز کے اندر اور ایئرپورٹ پر اپنا گند صاف نہیں کرتے، وہ لوگ شہروں، محلوں اور گھروں میں کیا کرتے ہوں گے؟ اور دوسرا، ملک میں جب 1% خوشحال لوگوں کی صورتحال یہ ہے تو باقی 99% لوگوں کا معیار کیا ہوگا؟ اب سوال یہ ہے، ان لوگوں کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے؟ کیا صدر یا وزیر اعظم آ کر انہیں ٹریننگ دیں گے؟ جی نہیں، یہ معاشرے کی اجتماعی ڈیوٹی ہے۔ ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کو ٹرینڈ نہیں کریں گے، ہم سب لوگ جب تک اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع نہیں کریں گے، ملک کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے، آپ مہربانی فرما کر 2 کام کریں۔ 5ویں جماعت تک ایتھکس، ویلیوز اور سیوک سینس کو سلیبس کا حصہ بنا دیں۔ سکولوں میں بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے واش روم کیا ہوتے ہیں، یہ کیسے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ہر شخص کو استعمال کے بعد ان کی صفائی کرنی چاہیے۔ ہاتھ دھونا، ہاتھ خشک کرنا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا بھی کیوں ضروری ہے، اور دوسروں سے ہاتھ کیسے ملانا چاہیے، اور ملاقات کے دوران کس شخص سے کتنے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے، یہ تمام اصول بچوں کو سکول میں سکھانے چاہیے۔ میں نے 3 ماہ قبل ڈاکٹروں کو ایک سیشن دیا تھا۔ میں نے انہیں بتایا، ہم جب کسی شخص سے ملنے جاتے ہیں تو ہم سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ اس شخص نے کرنا ہوتا ہے۔ وہ اگر ہاتھ ملانے میں پہل کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہیے، ورنہ صرف منہ سے السلام علیکم کافی ہوتا ہے۔ ہم ہر شخص کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے ہیں یا دوسروں سے گلے ملنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں، حال میں موجود تمام لوگوں کا کہنا تھا، ہمیں زندگی میں یہ اصول پہلی مرتبہ معلوم ہوا۔ معاشرے کو یہ اصول بتانا کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ حکومت کی ذمہ داری تھی، اور یہ کوتاہی کی مرتکب ہوتی رہیں۔ لہٰذا حکومت اسے سلیبس میں شامل کرے۔ دوسری درخواست، پورا ملک نالی، گلی، سڑک، پائپ اور پانی کی دہائی دے رہا ہے۔ ریاست کو یہ کام کرنے چاہیے، لیکن جس ملک کے قرضے GDP کا 90% ہوں گے، وہ ملک کس کی سڑک، گلی اور نالی بنائے گا؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، یہ کام ہمیں خود کرنے ہوں گے۔ عوام تھوڑی تھوڑی رقم جمع کریں، ہفتے میں ہر شخص چند گھنٹے دے اور اپنی گلی، اپنی نالی اور اپنی سڑک بنا لے، یہ پائپ بچھائے اور پھر حکومت سے درخواست کرے، آپ اب ہمیں گیس سپلائی کر دیں، اور کھمبوں اور تاروں کا بندوبست خود کریں اور بجلی سرکار سے لے لیں۔ لوگ ماضی میں پانی کا کنواں خود کھود لیا کرتے تھے، یہ سرکار کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی شلوار پھٹی ہوئی ہے یا آپ کی قمیض کا کپڑا کم ہے تو یہ پورا کرنا اور اسے ریپیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی نہیں۔ عوام کو یہ نقطہ سمجھنا ہوگا، اور یہ باریک نقطہ سمجھانے کے لیے ہمیں سوشل لیڈرز کی ضرورت ہے۔ عمران خان خود ایک سوشل لیڈر ہیں، یہ کینسر ہسپتال بھی بنا چکے ہیں اور یونیورسٹی بھی قائم کر چکے ہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، عوام جب تک سامنے نہیں آتے، یہ جب تک خود گڑھے نہیں بھرتے، ملک اس وقت تک ترقی نہیں کرتے۔ لہٰذا حکومت کو ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے سوشل لیڈرز کی مدد لینی چاہیے۔
ڈاکٹر امجد ثاقب نے اخوت کے ذریعے 2.5 کروڑ لوگوں کو غربت سے لڑنا سکھا دیا۔ حکومت اگر ان جیسے 200 لوگوں کی ٹیم تیار کر دے اور یہ لوگ عوام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں یہ سمجھا دیں یہ مسئلے آپ کے ہیں اور انہیں حل بھی آپ نے کرنا ہے، تو آپ یقین کریں ملک میں 5-10 برسوں میں بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ میری حکومت سے درخواست ہے آپ اخلاقیات کو سلیبس کا حصہ بنا دیں اور ملک میں سوشل لیڈرز کی ٹریننگ کا ادارہ بنا دیں۔ یہ ادارہ سوشل لیڈرز تیار کرے، لیڈرز آگے لیڈرز تیار کریں اور یہ لیڈرز عوام کی رہنمائی شروع کر دیں، ملک پھر بدلے گا، ورنہ لوگ گلی سڑک اور سوئیپر تلاش کرتے کرتے مر جائیں گے۔ شکریہ۔